السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، اما بعد، اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحابہ وذریاتہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما والحقنا بالصالحین۔ آمین۔ المرأۃ عورت۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کے معنی پردہ ہے، عورت کے معنی ہی پردہ ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا اور اسلام سے پہلے عورت کا مقام کیا تھا۔ آپ بھی جانتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں عورت کی منڈی لگتی تھی۔ جیسے ہر چیز کی خرید و فروخت ہوتی ہے، ایسے ہی بہت سی ایسے آپ کو اقوام قومیں ملیں گی جو عورت کو یہی سمجھتے تھے کہ یہ ایک ناپاک زہر ہے، اور یہ عورت جو ہے جیسے عام چیزیں بکتی ہیں، خرید و فروخت ہوتی، اسی طرح عورت کی بھی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ پھر یہ بھی دور تھا کہ ایک عورت کے ساتھ 10 اس سے بڑھ کیا ہو سکتا ہے جاہلیت، کہ ایک عورت کے ساتھ 10 مردوں کا یہ میاں بیوی والا تعلق ہوتا تھا۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا تھا اس وقت تو کوئی جراثیم چیک کرنے کے لیے لیبارٹری نہیں نہ ہوتی تھی، اس وقت تو بچے کی مشابہہ دیکھی جاتی تھی کہ نوز کیسا ہے، اس کے ہونٹ کیسے ہیں، اس کی رنگت کیسی ہے، وہ 10 مردوں میں سے جس کی مشابہہ ہوتا تھا اس کی طرف اشارہ کیا جاتا تھا۔ اور ایسا بھی دور تھا کہ جب ماں بیوہ ہو جاتی تھی تو بچہ اپنی ماں کے اوپر چادر اوڑھ کے اپنا نکاح کر لیتا تھا۔ اس سے بڑھ کے تو کوئی بے حیائی نہیں نا، اس سے بڑھ کے تو کوئی گندگی رشتوں میں نہیں نہ ہو سکتی جتنا یہ ناپاک رشتہ بن جاتا تھا۔ پھر یہ بھی دور آیا کہ بچی پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ دفن کیا جاتا تھا، یہ میرے نبی کے آنے سے پہلے۔ اور عورت کو اتنی ذلت رسوائی عورت کی ہوتی تھی کہ جب وہ بیوہ ہوتی تھی تو ہندو لوگ ساتھ ہی اس کے خامد کے اس کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ پھر یہ بھی دور آیا کہ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو ہمارا اسلام نے ہمیں بہت شان و عظمت سے نوازا ہے۔ ایک عورت اگر اس کا خامد فوت ہو جاتا تھا تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن اس کو بند کمرے میں رکھا جاتا تھا، نہ اسے نہانے کی اجازت، نہ کپڑے بدلنے کی اجازت، اور اس کو برتن اس کے الگ ہوتے تھے۔ 4 مہینے 10 دن اتنی ناپاکی میں وہ عورت ہوتی تھی، اتنی نجاست آتی تھی کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر وہ اپنے ہاتھ سے کینکر پکڑ کے کتے کو مارتی تو وہ زہر کینکر میں بھی ہوتا تھا کہ کتا بھی اس زہر سے مر جاتا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ نے شان مقام سب کچھ بدل دیا۔ ایک ماں بنی تو قدموں کے نیچے جنت بچھا دی، اگر وہ بیٹی بنی تو اللہ رب العزت نے باپ کی عزت بنا دیا، اگر وہ بہن کے روپ میں آئی تو بھائی کی عزت بنا دیا، اگر یہی عورت ایک بیوی کے روپ میں آئی تو اللہ رب العزت نے یہ بہترین تحفہ خامد کے لیے بنا دیا۔ یہ سب کچھ مقام پھر یہاں تک کی حد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، قرآن کہہ رہا ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، جہاں مسلمان مرد کا تذکرہ وہاں عورت کا بھی ہے، اور جہاں مومن مرد کا
وہاں قرآن میں سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے فرما دیا والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات. جہاں مردوں کے تذکرے اللہ رب العزت نے قرآن میں مومن مرد کہا تو ساتھ مومن عورت کہا. پھر ساتھ کہا کہ فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں. ساتھ ہی کہا والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والیاں عورتیں. والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے اگر مرد ہیں تو اللہ سے ڈرنے والی عورتیں بھی ہیں. والمتصدقین والمتصدقات، اگر اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے والے مرد ہیں تو صدقہ خیرات کرنے والی عورتوں کا بھی اللہ نے ذکر کیا. اور اللہ رب العزت فرما رہے والصائمین والصائمات، اگر مرد روزہ رکھنے والے تو عورتیں بھی روزہ رکھنے والی. والحافظین فروجہم والحافظات، اگر مرد اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں تو عورتیں بھی اپنی عزتوں کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہیں. اور اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ مالک کائنات ایک جگہ پہ دو جگہ پہ نہیں بلکہ عورت کو اتنا ہی مقام دیا جتنا کہ اسلام نے شان عظمت جہاں مردوں کی رکھی وہاں اللہ رب العزت نے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن. اللہ نے قرآن میں مرد کو مومن کہا تو ساتھ یہ بھی کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی بھی اچھے عمل کرتا ہے وہ مرد ہو یا عورت ہو وہ مومن ہو. یعنی مومن کا لفظ دونوں کے لیے بولا نا، مرد ہے یا عورت ہے. تو آج اگر کوئی مرد عورت کو شان اور مقام نہیں دے رہا تو اس سے بڑھ کے کوئی جہالت ہی نہیں ہے کہ نبی کا امتی ہو کے وہ یہ نہیں سمجھ سکا کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے پھر حصوں کا آیا، وراثت کا آیا تو ساتھ ہی اللہ رب العزت نے کہا مرد کا حصہ ہے تو عورت کا بھی حصہ ہے. جیسا کہ بچی پیدا ہوتی ہے تو عقیقے کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے بچی اور بچے کے عقیقہ کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا برابر کیا. اور اگر اللہ رب العزت نے وَهُوَ مُؤْمِنٌ کا لفظ بولا تو عورت اور مرد کو کہا حیاتاً طیبہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حیاتاً طیبہ. چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے تو وہ کیا ہے؟ مومن ہے. اور جو مومن عورت مرد دونوں کو کہا کہ پاکیزہ زندگی ان کی ہوگی چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو. لیکن آج اگر ہم کہیں کہ عورت کو مقام نہیں ملا، یہ کیا لوگ نکلتی ہیں عورتیں کہ میرا جسم میری مرضی، اور عورت کو حقوق ملنے چاہیے. کیا نہیں عورت کو اسلام نے دیا؟ کسی مذہب میں یہ اسلام عورت کو عزت ملی؟ پھر وہ غیر مسلم ہی ہوں گے نا جن کو اپنے نبی کے امتی ہونے کا اعزاز ہی نہیں انہوں نے سمجھا اور سڑکوں پہ ننگا ہونے کو آ گئی کہ ہم خامد کی تابع داریاں نہیں کر سکتی اور ایک بچہ وہ پیدا کرے ایک عورت پیدا کرے. بتاؤ یہ نظام چل سکتا ہے؟ اللہ کا جسم ہے، اللہ ہی کی مرضی ہوتی ہے. کھڑے کھڑے وہ عورت کو، جو عورت منہ سے کہہ رہی میرا جسم میری مرضی، تو کیا اس کے سانس اس کے ہاتھ میں ہے ڈوری سانس کی؟ وہ جہاں چاہے جس وقت چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو اللہ رب العزت جان نکال لے. وہ کہاں گئی اس کی مرضی؟ جب اس کو تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے، وہ بیماری میں مبتلا ہوتی ہے تو اس کی مرضی ہوتی ہے. کہاں عورت کا اختیار اللہ نے دیا؟ اللہ نے مقام بہت دیا لیکن اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا. جسم بھی اس کا ہے، مرضی بھی اسی کی ہے. اور اللہ نے ہمیں کہاں مقام نہیں دیا جو ہم سڑکوں پہ نکل کے سب سے پہلی بات کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا سب سے بہترین خزانہ مرد کا نیک عورت ہے. اور نیک عورت کون سی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اذا صلت خمسہا، جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، اور وصامت شہرہا، رمضان مبارک کے روزے پورے رکھنے ہیں پورے مہینے کے،
اور جو چھٹی آتی ہے وہ سال میں کسی دن بھی آپ روزے کی وہ آپ نے ایسے ہے جیسے قرض کی معافی نہیں ہے، اس طرح روزے کی بھی معافی جیسے قرض کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد اس کے قرض کی ذمہ داری اٹھائے اور لازمی اس کی ادائیگی ہونی چاہیے، اسی طرح روزے کے بارے میں اگر رہ جائیں ماں کے کسی ماں کے بھی روزے اگر رہ جائیں بچے رکھیں گے نہیں رکھیں گے، بچے تو آج اپنے نہیں روزے رکھ رہے، تو اس لیے آپ اپنی زندگی میں ہی اگر آپ کے علم میں نہیں تھا نماز کی چھٹی جو آپ کی ہوتی ہے وہ میری بہنوں اس کو دوبارہ دہرانا یا اس کو پڑھنا وہ گنتی کرنا یہ کہیں نہیں آیا، لیکن وہ سامت شاہ رہا میرے نبی نے فرمایا پورے مہینے کے روزے رکھنے، جو چھوٹ جائیں آپ سردیوں میں نومبر دسمبر چھوٹے دن آئے اس وقت آپ اس کی ادائیگی کر لیں، اپنی گنتی پوری کر لیں، اگر آپ نے زندگی میں نہیں رکھے تو اللہ آپ کو موقع دے، اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے تو آپ نومبر دسمبر میں پورے ایک مہینے کے رکھ لیں تاکہ آپ پہ کوئی قرض نہ رہے، آپ کی اولاد نے ہماری اولادوں نے یہ کام نہیں کرنا تو ہم سرخرو ہو کے دنیا سے جائیں۔ وسامت شاہراہ سے مراد ایک مہینے کے پورے روزے رکھنے گنتی کرنی، نیک عورت کی یہ 4 خوبیاں میرے نبی نے فرمایا وحافظت فرجہا، اپنے جسم کی وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اور ساتھ میں کہا اطاعت بالہا، اپنے خامد کی فرما برداری کرے، یہ 4 چیزیں جس عورت میں یہ 4 عمل پائے جائیں گے میرے نبی نے فرمایا جنت کے 8 دروازوں میں سے جہاں سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے مقام اور شان عورت کو دیا، عام دیکھیں شہید کے لیے بھی نہیں کہا کہ وہ جنت کے 8 دروازوں میں داخل ہو سکتا ہے، روزے دار کے لیے بھی دروازے پہ نام ہوگا، باب الریان ہے، باب الجہاد ہے اور باب الزکوٰۃ ہوگا، لیکن اللہ رب العزت نے نیک عورت کو کہا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جہاں سے چاہے وہ داخل ہو جائے، تو یہ کوئی کام مشکل ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھنا کوئی مشکل ہے؟ میرے نبی نے یہاں تک بھی فرمایا کہ جو عورت اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو اپنی زبان سے بھی اپنی حفاظت کرنی ہے اور اپنے جسم کی خاوند کی موجودگی میں بھی اور خاوند کی غیر موجودگی میں بھی۔ آج اتنا گندا اور غلیظ دور آ چکا ہے کہ 5 بچوں کی مائیں خامد باہر ہیں اور وہ اس نے اپنی نبھا رہی ہے، زنا میں زندگی گزار رہی ہے، ذرا اپنی عزت کی حفاظت نہیں، اور جو خامد کہہ دے کہ یہ میری موجودگی میں یا غیر موجودگی میں یہ تمہارا کوئی رشتہ دار نہ آئے تو اس کو بھی کبھی غیر محرم اور محرم کی بھی پہچان رکھیں کہ آپ گھر میں ہیں تو آپ کا کوئی غیر محرم نہیں آنا چاہیے، آپ کا کوئی نندوئی کوئی آپ کا بہنوئی، ایسے رشتے ان کو خود بھی خیال ہونا چاہیے کہ میں نے کیسے جانا ہے، ایک دیور ہے یا ایک جیٹھ ہے، یہ رشتے جو ہیں وہ غیر موجودگی میں خامد کی غیر موجودگی میں ان کو گھر میں آنا چلے، اگر ہم شرعی پردے نہیں کرتے تو کم از کم ان چیزوں کا تو خیال رکھیں، ان چیزوں کا تو خیال رکھیں کہ میں اگر اکیلی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 2 میاں بیوی اگر مطلب ایک عورت اور ایک مرد یعنی وہ دیور ہے نندوئی ہے یا وہ جیٹھ ہے یا بہنوئی ہے، میرے نبی نے فرمایا یا ایک ویسے اپنے خامد کا اس کے دوست ہے، اگر وہ 2 ہیں تو تیسرا میرے نبی نے فرمایا ان کے ساتھ شیطان ہے۔ تو اس لیے آپ نے اپنی ایمان کی بھی حفاظت کرنی اور اپنی جان کی بھی حفاظت کرنی۔ عورت کو المرأۃ عورہ، عورت کو پردہ کہا گیا، تو اپنے پردے کی شرعی پردہ کوشش کریں، اپنی بچیوں کو کروا لیں، اگر آپ سے نہیں ہوا تو آپ اپنی بچیوں کو اس قابل بنا دیں کہ وہ سرخرو ہو کے دنیا میں رہیں، کوئی کزن کے سامنے نہ جائیں، پردہ کریں، پردہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے،
آج اس دور میں یہ نہیں کہ اخلاق سے بندہ ہاتھ دھو بیٹھے، بہت بہت میری بہنوں مہمان نوازی بھی آپ کے سامنے، جو بچیاں شرعی پردہ کرتی، اس کا مقصد یہ تو نہیں کہ کوئی گھر میں آیا تو اس سے سلام بھی نہیں لی یا اس کی مہمان نوازی نہیں کی، یہ سب کچھ ساتھ ساتھ ہی اسلام کے چلتا ہے۔ اسلام لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، قرآن کہتا ہے لا اکراہ، اسلام میں زبردستی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے عورت کو کتنا مقام دیا کہ وراثت میں اگر بھائی باپ ایک بلشت بھی بچی کی بہن کی جگہ قبضے میں وراثت میں حصہ نہ دے تو قیامت والے دن 7 طوق زمینوں کے گلے میں ڈالے جائیں گے۔ اگر آپ نے اپنے بھائیوں کو معاف کرنا تو دل سے کریں، آج کوئی بہن دل سے معاف نہیں کرتی، یا تو مجبوری ماں کہہ رہی ہے، ماں کہہ رہی ہے بیٹا بھائی کو چھوڑ دو تاکہ تیرے گھر کے دروازے کھلے رہیں گے، تجھے عیدیں شبراتیں دے گا، یہ ماں بچی کا ذہن بنا رہی ہے کہ تیرا بھائی تجھے گرمی سردی دے گا، تیری آئی کی عزت کرے گا، تجھے پوچھے گا۔ میری بہنوں جنہوں نے پوچھنا انہوں نے بغیر حصہ دیے بھی نہیں پوچھنا، جنہوں نے نہیں پوچھنا نا تو میری بہنوں انہوں نے بھائیوں کو چھوڑ کے، جنہوں بہنوں نے چھوڑ دیا ان کو نہیں پوچھنا، نہ بھی لیں بہنیں، جنہوں نے نہیں پوچھنا انہوں نے نہیں پوچھنا، اور جنہوں نے پوچھنا انہوں نے حصے دے کے بھی پوچھ لینا۔ یہ تو ان کی سعادت ہے کہ اگر بھائی اپنی بہن کو پوچھتا ہے تو دعائیں بھی بہت لیتا ہے، بہن دل کی گہرائی سے دعا دیتی ہے، لیکن آج بیویاں ایسی مل جاتی ہیں جو بھائیوں کے لیے رکاوٹ پیدا کر دیتی، ان کو بد نصیب بنا دیتی ہیں، وہ دعاؤں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات کہ آپ بھابیاں ایسی بنیں، اپنی نندوں کے لیے تحفے تحائف گرمی سردی کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ آپ کے بھائی بھی آپ کے لیے رکھیں گے۔ اگر آپ اپنی نند کو کھانا اچھا کھلائیں گی تو آپ اپنی بھابھی سے بھی اچھی امید رکھیں گے، یہ نہ کہیں وہ نہیں اچھی، میرے بھائی نہیں پوچھتے، میری بھابھی نہیں پوچھتی، اپنا بھی ساتھ ساتھ محاسبہ کرنا کہ میں کیسی بھابھی ہوں، میں کیسی نند ہوں۔ ہر رشتے میں پہلے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، پھر انشاءاللہ ہمارا حق کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ عورت کو اللہ رب العزت نے اتنا مقام اور شان دیا ہے کہ اللہ مالک کی کائنات فرماتے ہیں قرآن میں کہ سب سے بہترین عورتیں کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اور سب سے بہترین اور مقام شان رکھنے والی عورتیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے رضی اللہ تعالی عنہا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اللہ ان پہ راضی تھا، وہ صحابیہ تھی نا، صحابیہ تھی نا۔ سب سے پہلے اسلام کی شہید ہونے والی عورت کون سی ہے؟ حضرت رضی اللہ تعالی عنہا، کیا کہنا ہے؟ بعضوں کو یہی نہیں پتہ چلتا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہوتی ہیں اور حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہہ رہی ہوتی ہیں۔ میری بہنوں عورت کے لیے عنہا ہے مؤنث کا صیغہ ہے، اور مرد کے لیے مذکر کا ہوتا ہے عنہو کہا جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی شہید ہونے والی اسلام میں مائی سمیہ ہے، اور حضرت آسیہ فرعون کی بیوی تھی۔ وہ فرعون موسیٰ کے ساتھ بنی اسرائیلیوں کا واقعہ ہے، بنی اسرائیلی میرے نبی سے پہلے گزرے، تو اس لیے وہ صحابیہ کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ تو یہ نہیں جیسے وہ باجی کہہ رہے ہیں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ابو جہل نے بھی ایسے تو دیکھا تھا، ابو لہب نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، لیکن جس نے ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھنا جو ہے وہ کہتے ہیں اسے ایمان، ایمان کی حالت میں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا وہ صحابی بنے، اور وہی صحابیات بنے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
پہلے گزری. اللہ نے ان 4 عورتوں کو میرے نبی نے فرمایا بہت مقام اور شان ہے. ایک حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ الصلوۃ والسلام. اور میری بہنوں پھر اللہ رب العزت نے مقام دیا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی اور عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہوں گی. اور کتابوں میں جیسا آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لگام سواری کی پکڑ کے جانے والا سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا کون ہے؟ بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام ہوگی اور وہ پہلے داخل ہوں گے، پھر سواری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داخل ہوگی. اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے پہلے بھی ایک لکڑہارے کی بیوی کے ہاتھ میں ان کی لگام ہوگی، وہ داخل ہوں گی جنت میں پہلے. اب حضرت فاطمہ الزہرا کو ان کے بارے میں بڑا ہی تجسس تھا کہ میں دیکھوں وہ کون سی عورت اتنی شان اور مقام والی کہ جو میرے سے بھی پہلے جنت میں جائے گی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے بتایا وہ فلاں لکڑہارے کی بیوی ہے. اب حضرت فاطمہ ان کے گھر چلی گئی. یہ میں نے حدیث میں نہیں پڑھا، یہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ ان کے گھر گئی اور ان کے گھر جا کے دستک دی دروازے پہ. تو انہوں نے کہا من آنتا، تو کون ہے؟ تو کہا نا بنت محمد، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں. اس نے دروازہ نہیں کھولا کہ میں نے اپنے خاوند سے تمہارے اندر آنے کی اجازت نہیں مانگی، حالانکہ اسے پتہ چل گیا کہ کون سی ہستی میرے دروازے پہ آئی. تو جب دوسرے دن گئی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے گئی. اب وہ انہوں نے عورت نے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں نے اپنے خاوند سے پوچھا تھا آپ کے بارے میں، آپ کے لیے دروازہ کھلنے کی میرے خاوند نے اجازت دی، لیکن یہ جو آپ کے ساتھ بچہ ہے اس کی وجہ سے میں نے اس کا نہیں پوچھا، اجازت آپ کو پتہ چلا پھر اس کے عمل کا. حضرت فاطمہ اتنی بھولی تھی کہ ان کو پھر نہیں پتہ چلا. پھر وہ تیسرے دن حضرت حسین کو لے گئی تو اس عورت نے کہا میرے خاوند نے کہا تھا اس گھرانے سے کوئی بھی آئے تو اس کے لیے دروازہ کھول دینا، اس کے لیے دروازہ کھول دینا. تو میری بہنوں حضرت فاطمہ قریب بیٹھ کے اس کا حال احوال پوچھا. وہ ڈھونڈ رہی ہیں کہ اس کا کون سا عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ یہ جنت میں میرے سے بھی پہلے جائے گی. اب ان کو کیا احساس ہوا، پتہ چلا کہ اس عورت میں اس کے خاوند کی تابعداری ہے کہ جس نے میرے لیے بھی دروازہ نہیں کھولا، میرے حسن کے لیے بھی نہیں کھولا، اور تیسرے دن اس کے خاوند نے اجازت دی کہ اس فیملی سے اس خاندان سے کوئی بھی آئے تو ان کے لیے دروازہ کھول دینا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قابل بنائے اور اللہ مردوں کو بھی اس قابل بنائے. قسم خدا کی باجیوں، آج اگر دیکھا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے عورتوں کو زیادہ جہنم میں دیکھا. کس بنا پہ؟ عورت خاوند کی نافرمانی بہت کرتی ہے، اور اس بنا پہ کہ یہ ناشکری اور بے صبری بہت ہے. اور خاوند کی نافرمانی یا خاوند کی باجیوں ناشکری کیا ہے کہ عورت کے بارے میں یہی کہا کہ خاوند ساری زندگی لا کے دیتا ہے تو ایک دن نہ پورا کرے تو عورت کہہ دیتی میں جب سے تیرے گھر میں آئی میں نے دیکھا ہی کیا. تو جو مرد شروع سے ہی نہ لا کے دے بیوی کو، کتنی بیٹیاں ایسی ماؤں کی ہیں، کتنی بہنیں ایسی اس دور میں دکھی ہیں. قسم خدا کی جہاں چلی جاؤں کوئی نہ کوئی ایسی بہن ضرور ملتی جس کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہوتے ہیں. یہاں ایک امی بیٹھتی تھی، ان کی عمر 65 سال سے بھی زیادہ، 70 سال کے قریب تھی، اور وہ کیوں روتی تھی؟ اللہ تعالیٰ ان کی لمبی عمر کرے، بڑے ہی سالوں سے نہیں آ رہی، بڑی پیاری امی تھی. تو اس کا رونا کیا تھا کہ میرا خاوند مجھے گالیاں بہت دیتا، بیٹا میری زندگی گزر گئی، پہلے میرے سب کے سامنے وہ مجھے ذلیل کرتا تھا، بہو بیٹیوں کے سامنے بھی نہیں اس نے مجھے چھوڑا،
بس مجھے اور کوئی غم نہیں ہے، مجھے غم ہے تو میں اتنی نیک ہوں، اتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے عزتوں سے نوازا، کبھی زندگی میں نماز قضا نہیں کی تو پھر بھی میرے خاوند کی زبان سے میرے لیے گالی گلوچ ہی نکلتی۔ آج بھی 5 4 بچوں کی مائیں ہیں جو اتنا روتی ہیں کہ باجی کیا کریں، اب کس طرف جائیں، پیچھا بھی نہیں ہے، بچے بھی جوان ہو گئے لیکن اس کی عادت نہیں بدلے۔ پھر میری بہنوں عورت بھی تھک جاتی ہے، عورت تھک جاتی، ایسے خامتوں کی عزت کرنے کو دل بھی نہیں پھر کرتا ایسی عورتوں کا، وہ روتی ہیں کہ باجی ہم کیسے ان کی عزت کریں، دل میں جگہ ہی نہیں، ہر وقت گالی گلوچ ذلت رسوائی۔ تو بتاؤ میری بہنوں، جس بیوی کو خاوند نے ایک چپل جوتا نہ لا کے دیا ہو اور وہ خاوند کہتا ہے میں ادھر سے گالی دیتا ہوں، ادھر سے بس میری بیوی جو ہے مجھے مسکراتی ملے، بھول جائے، لیکن عورت بھی ایک نازک سی، میرے نبی نے تو عورت کو شیشہ کہا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ انسان کی بابرکت گھڑی ہے، اللہ بہت خوبصورت سما ہے، اللہ ایسے مردوں کی زبانوں کو، اللہ ایسے ناپاک زبانوں کو پاک کر دے۔ یا اللہ جتنی ماؤں کی بیٹیاں ایسے مردوں کے ہاتھوں دکھی ہیں، پھر وہ بیٹیوں کو بھی آگے اسی طرح بولتے ہیں، ان کی زندگی سے پھر یہ زبان درستگی ہوتی نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اللہ جہاں تک میرا پیغام جائے اللہ اپنی رحمت سے مردوں کی کایا پلٹ دے، اللہ مردوں کو سمجھ دے دے کہ عورت واقعی ایک شیشہ ہے، عورت ایک واقعی نازک سی، اللہ رب العزت نے ذوف نازک عورت کو بنایا ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے ایسے گندی زبانوں والوں کی زبانوں کو صاف کر دے، اللہ ان کو بھی اپنا ڈر اور خوف نصیب کر دے۔ جتنی بھی میری بہنیں یہاں ایسی دکھی بیٹھی ہیں، اللہ سب کے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے۔ میری بہنوں، اسلام نے عورت کو بہت مقام دیا، لیکن آج بھی مرد اپنی بیوی کو کہتا ہے میں جب چاہوں بدل لو، شادی ہوتی بعد میں ہے تو دوسری شادی کا تصور دماغوں میں پہلے زبان پہ لانا شروع، میں نے دوسری شادی کر لی، دوسری شادی، میں کہتی ہوں اللہ ایسے مردوں کی قسمت میں ضرور دوسری شادی کا جن کو نیک بیویاں ملی پھر انہوں نے قدر نہیں کی، پھر ان کی اتنی زبان کہ پھر عورت نے اندر ہی اندر یہ بھی نہیں کہ کسی بہن سے کسی بھائی سے اپنا دکھ شیئر کیا ہو، اندر ہی اندر جس نے خامد کی اتنی عزت کے جھنڈے لگا دیے، خامد پھر بھی نہ اس کا بنا۔ اسی لیے میں آپ سے کہتی ہوں اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑھ کے کسی سے محبت نہ کرنا، کوئی وفا نہیں ہے، آج اولاد میں وفا نہیں ہے، سینہ تان کے بیٹی سامنے کھڑی ماں کو گھوریاں ایسے گھورتی جیسے ماں بچے کو جیسے گھورتی تھی، آج بچیاں ویسے ماں کو گھور رہی ہوتی ہیں۔ کیسا دور آ گیا کہ باپ کے سامنے بیٹا سینہ تان کے کھڑا ہے، جیسا میرے نبی نے فرمایا تھا تالید الامۃ ربتہا، لونڈی مالک کو جنم دے گی۔ تو آئیے اپنا صحیح مقصد کی طرف چلیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ رب العزت سورہ احزاب میں 22ویں پارے میں اللہ فرما رہے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، یہ اللہ قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا لفظ ذکر کر رہے ہیں، اے نبی کی بیویوں، کسی ایک عورت کی بھی اللہ رب العزت نے عام عورتوں جیسی آپ کو عورتیں نہیں بنایا، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت فرما رہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کی بیویوں، یقیناً اللہ ارادہ کرتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو، گندگی کو اللہ دور کر دے، کیونکہ تم عام عورتیں بچیوں آپ کو نہیں سنائی دے رہا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اور اللہ کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے میں آپ کو پاک صاف ہر طرح کی پاکیزگی آپ کی کر دوں، یطہرکم تطہیرا،
کہ میں تمہاری کوئی دنیا کی، جیسا کہ انہوں نے کس کو پسند کیا تھا، تھوڑی سی طلب کی تھی نا خرچے کے بارے میں کہ خرچہ کم ہے تھوڑا سا زائد کر دے، تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا تھا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تھا کہ اگر تم دنیا چاہتی ہو کہ محبوب کائنات سرتاج انبیاء کو چاہتی ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہو کہ دنیا کی طلب رکھتی ہو، تو انہوں نے دنیا کو کیا کر دیا تھا؟ ٹھکرا دیا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو انہوں نے پسند کر لیا۔ میری بہنوں، اسی لیے تو اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کی عورتوں سے الگ کر دیا، کیونکہ ہماری خواہشیں ہیں نا، جیسے اللہ نے اپنے نبی کو دنیا کی ہر ناپاک ارادوں سے، دنیا کی محبت سے، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کا سینہ کیسے صاف کر دیا تھا۔ 4 سال کی عمر میں مائی حلیمہ کے گھر جب تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے ساتھ گئے تھے چروانے کے لیے، تو وہاں کیا دیکھا؟ مائی حلیمہ ساتھ نہیں گئی تھی، فرشتے 2 آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کیا کیا؟ چاک کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تشت پہ دل رکھا، پھر اندر سے سارا زمزم کے پانی سے دھویا۔ میں کہتی ہوں ڈاکٹروں نے سرجری کرنا بھی یہاں سے سیکھا ہے۔ قرآن بچیاں کہتی نا ہم نے سائنس کے ساتھ ایف کرنا، ہم نے ڈاکٹر بننا ہے، یہاں سائنس نہیں ہے، ہر ماں کہتی ہے، حالانکہ کہاں سکول نہیں ہوتے تھے اداروں میں، اب ہم کہیں نا ہم BA تک پڑھاتے ہیں، بس جی میری بچی کہتی ہم نے سائنس رکھنی، میں کہتی ہوں قرآن سے بڑھ کے بھی کوئی سائنس ہے؟ نبی کے فرمان سے بھی بڑھ کے کوئی سائنس ہے؟ ڈاکٹروں نے تو آج آپ کو کہا کہ آپ بائیں طرف نہ سونا، آپ کا برڈن جو ہے جسم کا جو وزن ہے وہ ہارٹ پہ ہوگا، دائیں طرف کروٹ لیں، آج ہمیں ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1500 سال پہلے ہمیں کہہ کے گئے کہ آپ نے دائیں طرف سونا۔ آج جراثیموں کا پتہ چلا، ہمیں آج جراثیموں کا پتہ چلا، میرے نبی نے آج سے 1500 سال پہلے پانی پلانا سکھایا کہ 3 سانس میں پینا، اور جب سانس لینا تو برتن کو پیچھے کر دینا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 1500 سال پہلے ہمیں بتایا، اور آج ڈاکٹر بتا رہا ہے کہ آپ کے جراثیم منہ کے اندر جائیں گے اور برتن کو پیچھے ہٹا دیا کریں۔ آج ہمیں جراثیموں کا پتہ چلا، اسی لیے لوگ کہنے والے، ہندوؤں نے بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرتاج انبیاء کی شان کو سمجھا، ہندو بھی آج میرے نبی کے لیے نعت خوانیاں کر رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں، نبی کے لیے شعر و شاعری کر رہے ہیں۔ آج ہندو بھی اسلام کو اتنا مان چکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کہ آپ کو انگریزوں کی کتابوں، لائبریریوں کے باہر، لیبارٹریوں کے باہر بھی لکھا ملے گا کہ اگر کسی نے بہت بڑا سرجن دیکھنا تو محمد عربی کو دیکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج ہمیں یہ بھی، میں کہتی ہوں ہم سے زیادہ تو یہ ہندو یہودی جو ہیں وہ میرے نبی کی شان کو سمجھ گئے، ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی۔ ہم نے کیا اسلام کو سمجھا؟ ہم تو مسلمان ہو کے دیکھیں، گیس ہمیں مل جاتا تھا افطاری سے پہلے، عام روٹین 11 مہینے 5 بجے گیس آتا تھا، 9 بجے جاتا تھا۔ آج آپ دیکھیں، قسم سے رات سے میں تڑپ رہی تھی، اللہ تیرے خزانوں میں کیا کمی، اگر تو آج ہم سے صلح کر لے تو بٹن خود چلا سکتا۔ گیس دیکھو، سحری اور افطاری کے اینڈ ٹائم ہمیں یہ نعمت چھین گئی ہم سے۔ ہم کب سمجھیں گے، کب ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے کہ
من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. ہم کب سمجھیں گے کہ اللہ رب العزت نے آج سے 1500 سال پہلے ہمیں وارننگ دی تھی کہ تم اللہ کے جب دور ہو جاؤ گے ذکر سے، نماز سے، قرآن سے، تو میں تمہاری معیشت کو تنگ کروں گا. یہ معیشت کا تنگ ہونا نہیں، کہاں تک میری بہنوں آٹے کی گندم کا ریٹ جا چکا ہے. اور اب دیکھیں بارش، سونے کی کنی بھی کسان نہیں مانگتا. اتنی فصلیں تیار کھڑی، گولڈن زمین تھی، اللہ نے کیسے بارش برسا کے دانے کو کالا کر کے رکھ دیا. گندم کی میری بہنوں کٹائی سے پہلے اس کو تباہ و برباد اللہ نے کر کے رکھ دیا. یہ کسی کا اختیار ہے؟ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے معیشت تنگ ہے. دعا کرو اللہ قحط سالی نہ کہیں دے دے. جیسا حالات جا رہے ہیں ویسے تو قحط سالی نظر آ رہی ہے. جب گندم اتنی تباہ ہوگی، جو پہلے 5000 من ریٹ نکالا تھا، بتاؤ میری بہنوں 600 650 کا توڑا جو یک دم 1100 کا کر کے رکھ دیا، 50 نہیں بڑھائے، آدھی آدھی قیمت کا میری بہنوں زائد کر کے رکھ دیا. یہ پھر ان بد نصیبوں کا، بد بختوں کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہے. ہم اعتراف جرم کر لیں کہ اذا اعترف تاب تاب اللہ، کہ ہم جیسا کوئی گناہ گار نہیں اور اللہ تیرے جیسا کوئی بخشن ہار نہیں، تو اللہ رب العزت آج ہی ہم سے صلح کر لے گا. اب ہم نے میری بہنوں دیکھنا ہے کہ ان جو پاکیزہ ہستیوں کا اللہ رب العزت کہہ رہے وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، جیسا کہ اللہ نے اپنے نبی کے سینے کو پاک کیا تھا، اسی طرح اللہ نے یہ لفظ بول کے کہہ دیا. کیا کہا؟ کہ میں تمہیں عام عورتوں کی شان نہیں ہے، میں چاہتا ہوں تمہارے ساتھ یہ کہ تمہیں ہر طرح سے میں دنیا سے پاک کر دوں. اور اللہ نے پاک کر دیا نا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہے. ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ عورت کو اللہ نے کتنا مقام دیا، اور سب سے پہلی اسلام کی بلند و بالا عورت اللہ رب العزت نے جس کو شان مقام دیا وہ حضرت خدیجہ بنت خویلد ہے. تو انشاءاللہ یہ میں آپ کو کل بتاؤں گی، کیونکہ باجیوں یہ بھی بہت نالج کی آپ کو باتیں ملی ہیں کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام، کیا شان، کتنی عظمت اللہ نے دی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے. ہو تو نہیں ہم سکتی، ان جیسی ہو تو نہیں سکتی، لیکن اللہ قیامت والے دن ہمیں ان میں کھڑا کر دے. اللہ ہم سے ایسے کام کروا لے، ایسے عمل کروا لے کہ اللہ ہمیں کل قیامت والے دن ان کا ساتھ نصیب ہو جائے. اللہ ہمیں بھی ایسے ہی پاک کر دے جیسے تو نے ان کو پاک کیا تھا. اللہ جیسے ان کی تو نے قرآن میں کہا لِيُذْهِبَ الرِّجْسَ، کہ میں ان کو پاک کر دوں گا، تو اللہ رب العزت ہمیں بھی پاکیزگیاں نصیب کر دے. جیسے مریم کو کہا تھا استفاکی وطہراکی واصطفاکی وطہراکی، اے مریم میں نے تجھے عرش پہ پسند کر کے تجھے پاک کر دیا. اللہ ہماری بیٹیوں کو، ہماری نسلوں کو اللہ ایسے پاک کر دے، اور ہماری بچیوں کو اللہ عرش پہ ایسے پسند کروا دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم و بحمدک